इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि कहती है सरे शामी से परिंदों की शक्ल में फरिश्तों का पैरा था। मेरे घर की छत खुल गई, मेरे घर की छत खुल गई। ये मिलाद है, मिलाद। सैयदा आमिना बयान कर रही है, नबी को अपनी तरह कहने वालों, मैं तुम्हारी शान में बेअदबी तो नहीं कर सकता, लेकिन अदब से इतना पूछता हूँ, नबी को अपनी तरह कहते हो, क्या आपके भी वक्त छत खुली थी? जरा ये बताना। अरे पैदाइश में उनके बराबर नहीं हो सकता, नबूवत में उनके बराबर कैसे हो सकता है? विलादत के बराबर नहीं हो सकता। सैयदा आमिना कहती है मेरे घर की छत खुल गई, ऊपर से नीचे तक नूर ही नूर का समा है। कुरान जन्नत को कहा गया, जन्नत खाली करो, मेरे महबूब की खिदमत में पहुंचो, मेरे हबीब की खिदमत में पहुंचो, जिसके तलवों का धोवन जन्नत का रंग रोगन है, उस रसूल की बारगाह में पहुंचो। आज हुजराए आमिना रश के जन्नत बना हुआ है, सब जमीन पर है, अहले अर्श भी जमीन पर है। अल्लाह अकबर। ऐसे में रात कहती है अल्लाह तेरे हबीब को मुझ में भेज दे, दिन कहता है मौला तेरा हबीब मुझ में आए। अल्लाह ने कहा कोई महरूम न रहेगा, रात जाती होगी दिन आता होगा, मेरा हबीब इस शान से आएगा, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, मन भाती सूरत वाला, महबूब खुदा हबीब किबरिया आने वाला है। हज़रत आमिना खातून कहती है इतना नूरी नूर था कि मेरी आंखों ने मुल्क शाम के महल्लात देखे थे, मुल्क के शाम के महल्लात देखे थे। इतना नूर था, मैं अपने घर में बैठ करके मशरिक और मगरिब देख रही थी। एक झंडा मशरिक पर था, एक झंडा मगरिब पर था। ये मैं अपनी मन गलत नहीं, ये स्टेज बहुत जिम्मेदार है, यहाँ मन गलत नहीं होता। शेख अब्दुल हक और साहिबे शारही ने बुखारी बयान करते हैं, आमिना खातून कहती है एक झंडा मशरिक में देखा, एक मगरिब में देखा, एक काबे की छत पर देखा। आखिर बताए ना मशरिक और मगरिब में क्यों था? आपको पता है आज दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर आज बना है, मेरे अल्लाह ने पहले बता दिया दस्तूर आज है। हिंदुस्तान का झंडा वहां लगेगा जहां सरहद खत्म होती है और वहां तक लगेगा जहां से सरहद शुरू होती है। मेरे अल्लाह ने जिब्रील को भेज कर कहा जाना महबूब की मिलाद का झंडा लगा दे, ताकि दुनिया को पता चल जाए उसकी हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक के है, जहां तक हुकूमत है वहां तक झंडा है। वो काबे वाला आ रहा है, आप कहते झंडा लगाना बिदअत है, तो क्या इरादा है जिब्रील के बारे में? और जिब्रील अपनी मर्जी से तो कुछ करते नहीं है, अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? ओ तौहीद वालों, मिलाद के बगैर तौहीद भी मुकम्मल नहीं होती। अगर तुम्हें मिलाद पसंद नहीं है तो जिम्मेदारी से कहता हूं अपने लिए कोई और खुदा तलाश कर लो। अगर तुम्हें मिलाद पसंद नहीं है और हक ये है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, तो सच्चे खुदा ने मिलाद पर बजरिया जिब्रील झंडे लगवाए हैं। तो आमद मुस्तफा पर झंडे लहराना बजरिया जिब्रील खुदा की सुन्नत है। किस शिर्क की बात करते हैं? जिस खुदा को मानना तौहीद है वो खुदा तो झंडे लगा रहा है। आप किस शिर्क की बात करते हैं? शिर्क क्या है? कभी शिर्क का बाप भी तो पढ़ो, शिर्क का सबक भी तो पढ़ो। फिर क्या हुआ? सैयदा आमिना खातून कहती है मैं परेशान थी क्योंकि पैदाइश के वक्त औरतों की मदद की जरूरत होती है। अभी मेरे घर में कोई औरत नहीं थी, बाद में कुछ औरतें आई, लेकिन पहले ये हुआ कि जब मैं परेशान थी अल्लाह बच्चे की विलादत का वक्त करूं तो क्या करूं, घबरा रही थी कि मैंने देखा कि 3 औरतें आसमान से उतरी कर उनके कद खजूर के दरख्तों की तरह थे, अब्दुल मुत्तलिब की बेटियों की तरह उनके चेहरे थे। मैं घबरा गई कि ये कौन चली आई। तो एक ने कहा बीबी आमना मत घबरा, मैं मरियम बिन्त इमरान हूँ, ईसा की माँ हूँ, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। अरे देखो तो सही, मरियम की माँ की कसमें कुरान में अल्लाह याद फरमाए और वो मेरे नबी की माँ की खिदमत करने के लिए मिलाद। मेरे नबी की माँ क्या है? अल्लाह अकबर। कभी कोई मोमिना भी किसी मुशरिका की खादिमा बनकर आई है? इससे पता चला मेरे नबी की माँ की शान क्या है। बीबी मत घबरा, मैं मरियम बिन्त इमरान हूँ, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। फिर दूसरी ने कहा बीबी मैं आसिया फिरऔन की बीवी हूँ, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। और फिर पहली ने कहा बीबी आमना न घबरा, मैं हव्वा हूँ और मैं आदम की बीवी हूँ, आज तेरी खिदमत के लिए
آئی ہوں. یہ میرے نبی کا میلاد میری نبی کی ماں بیان کر رہی ہے. اس لیے منع کرتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کھل کر سامنے آئے گا نا. مریم کو پردہ کرتے ہوئے, مریم کو پردہ فرماتے ہوئے 5 سے 6 صدیاں بیت چکی ہے. حضرت آسیہ کو پردہ فرماتے ہوئے 2-3 ہزار سال کا عرصہ بیت چکا ہے. حوا کو پردہ فرمائے ہوئے ہزاروں سال بیت چکے ہیں. حوا جدہ میں اپنی قبر میں, مریم ملک شام میں اپنی قبر میں, جناب آسیہ پھر مصر میں اپنی قبر میں, اور پھر وہ مکے میں بھی آ گئی. تو گویا کہ نبی کی ماں نے ہمیں عقیدہ دیا نا کہ اللہ کے ولی اگر قبر سے چاہیں تو اپنے ماننے والوں کے لیے جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ارے جب مریم مکے میں آمنہ کی مدد کے لیے آ سکتی ہے تو بغداد کا غوث اعظم ہمارے لیے نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر. خواجہ نہیں آ سکتا, اجمیر کا خواجہ نہیں آ سکتا ہے, اشرف سمنا کے چوچا کا تاجدار نہیں آ سکتا, وارث دیوا نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے نبی کی ماں کا عقیدہ. تو بعد وصال عقیدہ یہ رکھنا کی مدد کر سکتے ہیں. یہ مولوی کا دیا ہوا نہیں, نبی کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ ہے. نبی کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ ہے. اس کے بعد کہتی ہے مجھے سکون ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک آنے والا آتا ہے, اس کے ہاتھ میں بڑا حسین تشت, اس کے ہاتھ میں بڑا حسین کٹورا ہے, اور وہ ایک تشت میں رکھا ہوا ہے جو ہے سفید ہے, دودھ سے زیادہ, ٹھنڈا ہے برف سے زیادہ, میٹھا ہے شہد سے زیادہ. اس نے کہا بی بی آمنہ لے پی لے. میں نے اٹھایا, منہ کو لگایا. اتنا لذیذ مشروب میں نے کبھی نہیں پیا. اب میں آپ کو نہ بتا دوں سیدہ آمنہ نے کیا کہا. وہ پینے کے بعد مجھے سکون مل گیا. اللہ اکبر. میرا خدا بتا رہا ہے کہ تم حبیب کی ولادت کے شربت بانٹنے کو شرک کہتے ہو. اللہ نے تو نبی کی ماں کو شربت پلایا. آپ بتائیں نا کہ دودھ سے سفید, شہد سے میٹھا, برف سے ٹھنڈا, اس کو اور کیا نام دیا جائے؟ مجھے بتائیں تو صحیح, اس کا نام کیا ہے؟ تو تم بعد میں بدعت کے فتوے لگاتے ہو. اللہ کو بھی معاذ اللہ تم نے فتووں کی عزت سے نہیں چھوڑا. فتوا لگانے کے اتنے شوقین کہ جس خدا کی توحید کے لیے گلی گلی پھرتے رہے, اس خدا پر بھی فتوا لگانے سے تمہارا دل باز نہ آیا. اتنے بے باک کو شرم کرو, اللہ کی قدر کرو. وما قدر اللہ حق قدر ہی. تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے. اللہ بے مثل بے مثال ہے, اس کی ذات پہ تم فتوے چڑھتے ہو. توحید والے بنو, توحید والے, اور توحید والے اسی وقت بنو گے جب تک رسالت پر ایمان نہ لاؤ گے. رسالت پر ایمان معتبر نہ ہوگا جب تک مصطفیٰ کو احسان نہ مانو گے جیسا کہ اللہ نے ان کو بنا کر کے بھیجا. ارے جنہوں نے دیکھا وہ حسان تو یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان نعت پڑھتے ہیں. آپ کو نعت سے تکلیف ہے. سیاسی لیڈروں کی تعریف آپ منبر پہ کرتے نہیں تھکتے. مصطفیٰ کی نعت کو بدعت کہتے ہو. حسان کہتے آقا آپ جیسا حسن والا میری آنکھ نے دیکھا. مل گیا. پھر وہ ساعت سعید بھی قریب آئی کہ میرے شکم سے ایک فرشتے نے پر ملنا شروع کیے, اور پھر وہ نور مجھ سے منتقل ہو کر میری نگاہوں کے سامنے آیا. اور جب میری نظر اس پر پڑی تو آنکھیں چکا چوند ہو گئی. میں دیکھ نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر جب میری آنکھوں نے دیکھا تو میرے سامنے منظر یہ تھا کہ میرے بچے کا جسم غلاظتوں سے پاک تھا, جسم پر لباس اور کپڑا لپٹا ہوا تھا, اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یوں کہتا تھا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. تم اتنی آسانی سے میلاد بند کرا دو گے؟ وہ آ کر ہمیں نہ بھولے اور ہم انہیں بھول جائیں. وہ نبی ہو کر ہمیں نہ بھولے, ہم امتی ہو کر. یارو لوگوں کے سہارے بہت ہوتے ہیں, ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو, ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے. قبر میں, حشر میں, ہر جگہ ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو. تمہیں نہیں منانا تم نہ مناؤ, ہمیں منانے دو کیونکہ وہ ہمارا سہارا ہے. جی وہ ہمارا, وہ ہمیں یاد کیے, ہم انہیں یاد کریں. جی میلاد بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے, اور صرف اس وقت یاد نہیں کیا, ساری زندگی یاد کرتے تھے. امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب امت کے گناہ یاد آتے پوری پوری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کرتے, حتیٰ کہ پیر سوج جاتے, پیروں میں ورم آ جاتے. ایک دن بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے, میں نے پوچھا آقا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. وہ رسول جو قبر میں رکھنے کے بعد بھی ہمیں یاد کرتا, اس رسول کو ہم بھول جائیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا. امی جان عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ آئی, آ کر بیٹھ گئی, کہا بابا میں تو آپ کی لخت جگر ہوں, آپ معراج پر گئے, اللہ نے آپ سے بہت سی باتیں کی, آپ نے کسی کو نہیں بتایا, کچھ راز کی بات مجھے تو بتائیے. آقا فرماتے بیٹی ایک بات تجھے بتا دیتا ہوں,
جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا حبیب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ توجہ آپ کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ 70,000 مرتبہ کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سیدہ مچل گئی کہ بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرماتے ہیں بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں ایک ہی چیز مانگتا، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر۔ 70,000 کے جواب میں 70,000 بار کہا میری امت کو میرے حوالے کر دے، تو میرے اللہ نے کہا حبیب غم نہ کر، قیامت کا دن تیرے اختیار کے ثبوت کا دن ہوگا، میں تیری امت کے گناہ نہ دیکھوں گا اور تیری امت کو تیرے صدقے بخش، تو جسے چاہے گا جنت تک۔ اب مجھے آپ سے اختتام پر اتنا کہنا ہے، جو رسول پوری رات آپ کو مجھے یاد کیے، بڑے اچھے ہم لوگ، اپنے گناہ ہم خود جانتے ہیں، اپنی راتیں ہمیں خود پتا ہے، ہمیں دن اپنے خود پتا ہے، ہم وہی ہیں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے داڑیاں گٹروں میں پھینکتے ہیں، ہم وہی ہیں شادیوں پر ہمارے یہاں ڈی جے بجتے ہیں، ہم وہی ہیں ہماری صبح نماز فجر قضا ہونے سے شروع ہوتی ہے، ہم وہی ہیں ہمارے گھروں میں سیریلوں کے بہانے فجر بجتے ہیں، ہم وہی ہیں ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہے، ہم وہی ہیں نماز کو چھوڑ کر اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، جس رسول نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس رسول نے طائف میں پتھر کھا کر نماز کا پیغام تمہارے گھر تک پہنچایا، اس رسول کا حق یہی تھا کہ 3 گھنٹے تم سنیما کے لیے نکالو اور 20 منٹ نماز کے لیے نہیں۔ اس نبی کا حق یہی تھا جس رسول نے اپنا گھرانہ کربلا میں کٹوا دیا، 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی سپرد خدا کر دیا گیا، نماز کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اس گھرانے کا یہی حق تھا کہ آپ 20 منٹ نماز کے لیے نہ نکالتے۔ کہاں ہو سنی کہتے ہو اپنے آپ کو، قادری بننے چلے ہو، چشتی بننے چلے ہو، کان کھول کے سن لو، چشتیت اور قادریت کی ڈگری اتنی آسان نہیں ہے، بہت کچھ بننے چلے ہو، پہلے سنی مسلمان تو بنو، نماز کو چھوڑ کر غوث پاک کی بارگاہ میں تم اپنا ایمان